کی پہلی شرط اس تاریخ سے اور چاند رات جیسے تو سارے مہینے غوث پاک کے یہ خاص حضور غوث پاک سے نسبت رکھنے والا مہینہ آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ منقبت کے چند اشعار چونکہ بڑے پیر کا مہینہ ہے تو بڑے پیر کا ذکر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ رخ سے پردہ اب دیکھتا جالیوں پر نگاہ جمیل جالیوں پر نگاہ جمیل ہے۔ اپنا چلنا اسی دکھا دو غوث اعظم، اپنا چلنا اسی شب دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمیل ہے، جمیل جالیوں پر غوث اعظم اور سن میں کہیں بھی مروں شاید
جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے ہر ولی آپ زیر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے آپ نے دیدار کیا ہے زندہ کیا ہے ڈوبنوں کو سہارا دیا کنارے لگا دو ویسے عجب سب کی کشتی کنارے لگا دو جمی ہے جالیوں پر فاصلوں کو خدا را دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر ایک مجرم سیاہکار ہوں میں ایک مجرم سیاہکار ہوں میں سزا خطا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف چاروں طرف روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا سمجھ کر جلا دو ویسے عجب ایک دیا سمجھ کر جلا دو جالیوں پر جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے وجد میں آئے گا سارا وجد میں آئے گا سارا وجد میں جب پکاریں گے یا وجد میں آئے گا سارا وجد میں سارا
جب پکارے یا وہ نکل آئیں گے جھالیوں سے، جھالیوں سے بنا دو بنا دو جمی ہے چالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا مٹا دو سے عزم اپنا چلوا ہمیں بھی دکھا دو سے عزم سب کی بگڑی اسی میں بنا دو سے عزم میری بگڑی اسی بنا دو چالیوں پر جمی ہے چلی ہے چالیوں پر۔ یہ کلام 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 شاعر نے جب لکھا آج جو جالیوں کی تصویر آپ دیکھتے ہیں غوث پاک کی، یہ جالیاں پاکستان سے تیار ہوئی ہے، پاکستان والوں نے اس کو بنایا تھا اور پھر غوث پاک کے دربار میں پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے جو غوث پاک کی بارگاہ میں جالی تھی، وہ جالی اس وقت حضرت جنید بغدادی کی مزار پہ رکھی ہوئی ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک پہ جو جالیاں ہیں وہ غوث پاک کی مزار پاک پر پہلے تھی۔ تو یہ چاندی کی جالی جب پیش ہوئی تو اس جالی کو ٹرانسفر کیا گیا۔ تو یہ جب بن رہی تھی یہ جالیاں پاکستان میں، جب اس کا کام ہو رہا تھا، تو جو شاعر تھے، کیونکہ کلام لکھنے کے پیچھے جو پس منظر ہے نا، پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شاعر تھے وہ روز جایا کرتے تھے، جاتے تھے اور پھر ان جالیوں کو دیکھتے تھے، وہ جالیاں تیار ہوتی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ رویا کرتے تھے کہ بغداد شریف چاہ تو نہیں سکتا، جالیاں غوث پاک کی دکھ رہی ہے بس اسی کے سامنے۔ غوث پاک کا معاملہ وہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ امام عبداللہ یافعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، یہ تقریباً 700 سال پرانے بزرگ۔ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے سمندر کا پانی جمع کر لیا جائے، اس کی سیاہی بنائی جائے، جتنے درخت دنیا میں موجود ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے اور ان کے قلم بنا دیے جائے، اور انس اور جن مل کر، جنات اور انسان مل کر بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک کے فضائل اور مناقب لکھنے شروع کریں۔ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، انسان اور جن لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اس کے باوجود بھی حضور غوث پاک کے فضائل اور مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان حضور غوث پاک کو عطا فرمائی۔ ماضی قریب میں، آج سے 100 سال پہلے، سے کچھ کم، پونا یا ناگپور، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے،
غالباً ناگپور کا ہے. ایک شخص تھا جو حضور غوث پاک کی نیاز بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتا تھا. بہت اہتمام کے ساتھ کرتا تھا. پڑھا لکھا نہیں تھا مگر عقیدت ایسی مضبوط تھی حضور غوث پاک سے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا. بڑے اہتمام سے کرتا تھا حضور غوث پاک کا لنگر. لنگر جب کرتا تھا تو ایک مرتبہ اس نے لنگر جو بہت پورے شہر کو دعوت ہوتی تھی اس نے لنگر کیا. لنگر چالو تھا اور قریب سے ایک وہابڑا گزرا. سمجھے؟ اس وہابی نے اس پر اعتراض کیا کہ کیا غوث پاک کی نیاز کرتا ہے, اور اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہے, آپ کی بیعت بھی کی. اس سے پہلے ایک واقعہ حضور غوث پاک کا سماعت کر لیجیے. سرکار بغداد کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کچھ تحریر فرما رہے تھے, لکھ رہے تھے, اور ایسے عالم تھے, لوگ کہتے ہیں صوفی اور عالم الگ الگ ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام شافعی اور سے پوچھا گیا کہ کیا عالم بھی ولی ہوتا ہے, کیا عالم بھی ولی ہوتا ہے؟ تو امام شافعی نے جواب دیا کہ اگر عالم ولی نہیں تو پھر کائنات میں کوئی ولی نہیں. سمجھے؟ اور عالم امام شافعی نے یہ جواب دیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, لوگ کہتے ہیں صوفی اور عالم الگ ہوتے ہیں. پہلی بات, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے سب سے پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے. تو حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کچھ تحریر فرما رہے تھے, اوپر سے ایک چوہا گزرا دیوار کے اوپر سے, تو وہ مٹی جو چھت پر تھی وہ نیچے گری, تحریر پر گری, آپ نے اسے ہٹا دیا. دوسری مرتبہ وہ گزرا, پھر مٹی گری, ہٹایا. تیسری مرتبہ جب گزرا تو آپ نے نگاہ جلال سے اوپر دیکھا, آپ کی نگاہ پڑنی تھی, وہ چوہا جو ہے اسی وقت کئی ٹکڑوں میں ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر سرکار بغداد کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مریدین نے عرض کی حضور ایک چوہا ہی تو تھا. فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ چوہا تھا, اس لیے رو رہا ہوں کہ عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میری کرامتوں کا انکار کریں گے, اور جو میری کرامت کا انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے اسی طرح سے ٹکڑے فرمائے گا. غوث پاک کی کرامت کا انکار کرنا, اس کے ایمان کا حال یہ ہے. ہمارے گھر میں, ہمارے بزرگوں میں ایک بات اکثر کہی جاتی ہے, ہمارے گھر میں جس کا نام عبد القادر ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ بے وضو نہیں لیا جاتا. خود میرا نام جو ہے, مجھے جو ہے وہ گھر میں عبد القادر نام سے نہیں پکارتے ہیں, یا تو بابا کہیں گے یا کسی دوسرے نام سے جو ہے وہ پکاریں گے. تو اس لیے کہ ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں اپنے بزرگوں سے یہ روایت ہم نے سنی کہ جو اس نام کا بے وضو لینے کا عادی ہوگا, ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں. یہ سرکار غوث پاک کی عظمت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو بلندی عطا فرمائی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وہ عاشق, جب اس نے اس وہابی سے, اس بد مذہب سے وہ کلمات سنے, اب وہ پلٹا. چونکہ نیاز بند رہی تھی تو ایک بڑا چھورا جو ہے
آؤں گا اپنے مقصد کی طرف آگے. ایک چھرا رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا. کہا جاتا ہے نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے. اٹھایا اس نے اور اس بد مذہب کے پیٹ پر گھما دیا. اب وہ چھرا اس کے پیٹ پر پھرنا تھا, ساری آنتیں باہر آ گئی, وہ اسی وقت مر گیا. اب اس شخص کو جو نیاز کراتا تھا اسے جیل ہوئی. جیل میں جب اس کو رکھا گیا, کاروائی آگے بڑھی. لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے, جو موجود تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ اسی نے مارا. سارے معاملات ہوئے. اب آخری فیصلہ سنانے کا دن تھا. ایک دن پہلے کوئی شخص, کوئی فقیر جو ہے وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے. اس شخص سے جیل کے اندر, انگریزوں کا دور تھا, ملاقات کے لیے آئے. آنے کے بعد میں اب یہ جس نے اس وہابی کو, بد مذہب کو مارا تھا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث, کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. اس شخص سے ملاقات کی اور پوچھا کہ تم نے فلاں کو مارا ہے اور کل تمہاری آخری سنوائی ہے اور تمہیں پوچھا جائے گا کیا تم نے اس کو مارا ہے, تم کیا جواب دو گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو یہ جواب دوں گا کہ میں نے ہی مارا ہے. کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی؟ تو وہ شخص کہنے لگا بابا جی ڈر کس بات کا, میں نے جو کیا ہے حضور غوث پاک کی محبت میں کیا. عشق تو اسی کا نام ہے نا کہ بے خودی میں سجدے دریا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. میں نے غوث پاک کی محبت میں مارا ہے. اب مجھے چاہے پھانسی ہو, سزا ہو, جو بھی ہو مجھے منظور ہے, مجھے اس چیز کا غم نہیں. پھر کہا کہ تم کل کہو گے کیا؟ کہا کہ میں کہوں گا کہ میں نے مارا ہے. جو بزرگ ملاقات کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم نے غوث پاک کی محبت میں مارا ہے, ٹھیک ہے, جا کر اس شخص سے کل جب تمہیں جج پوچھے گا کہ تمہیں اپنا جرم قبول ہے, کہ تم نے فلاں کو مارا ہے, تو تم یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک سور کو مارا, میں نے ایک سور کو مارا. حضور آل احمد اچھے میاں مارہروی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, شمس مارہرہ, حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے کے دور میں کوئی رافضیت کی طرف مائل ہوا تو حضور اچھے میاں سرکار کی ایک عادت مبارکہ تھی. یہ اچھے میاں سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا پیر ہیں, اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہے. تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہنے لگے کہ تم رافضیوں کے ساتھ میں تعلقات رکھتے ہو. حضور اچھے میاں سرکار کی ایک عادت مبارکہ تھی, کبھی بھی کسی معاملے میں قسم نہیں کھاتے. آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ پیر کم پیر یا کچھ بابا یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان سے اگر پوچھا جائے کہ فلاں کام ہمارا کرنا ہے حضرت یہ ہو جائے گا کہ نہیں, تو پیر صاحب خود بولتے جا میں نے کہہ دیا ہو جائے. یہ حال آج کے لوگوں کا ہوا ہے, مگر پہلے ایسے معاملات نہیں تھے. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, جا میں نے کہہ دیا نا, فقیر نے کہہ دیا, زبان سے نکال دیا, ہو گیا, ہو جائے گا. حضرت عبد الوہاب شارانی نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب
یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب اندھے کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام، اور پھر کہا کہ بھیڑیے نے کھایا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو بلایا۔ بھیڑیے کو بلانے کے بعد پوچھا کیا تو نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا؟ چونکہ نبی کا حکم تھا، تو نبی کے حکم پر بھیڑیا وہاں آیا۔ وہ دیوبندی وہابیوں کا کوئی فرضی نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا، ہمارا نبی آج بھی زندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بلایا اور بلانے کے بعد میں پوچھا، تو بھیڑیے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت عطا کی۔ اس بھیڑیے نے جواب دیا، حضور میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا، اگر میں اپنے قول میں جھوٹا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10ویں صدی ہجری کے مشائخ میں سے بنائے، 10ویں صدی ہجری کے پیروں میں بنائے۔ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے اس بات کو کہ کہیں ان میں سے ہم نہ ہو، ان پیروں میں وہی بھیڑیا ہم نہ ہو، اگر میں جھوٹا ہوتا ہوں۔ بتائیے 10ویں صدی ہجری آج سے 400 ساڑھے 400 سال پہلے کا وقت ہے، اور آج تو 15ویں صدی چل رہی ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو کسی شیخ وقت اور کسی پیر کامل سے کم نہیں سمجھتے۔ تو بہرکیف حضرت اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کسی مسئلے میں دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ نوری میاں فرماتے ہیں دعویٰ کرنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، متکبر تنہا اللہ کی ذات ہے۔ سرکار نوری میں تو اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کبھی کوئی آتا تھا کہ حضور میرے یہ دعا فرمائے، فرماتے تھے کہ یہ کام ہو جائے دعا فرمائے، تو فرماتے تھے اچھا اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ کام ہوگا، ہمیشہ یہ کہتے تھے، جبکہ خود مقام قطبیت پر فائز تھی، اور ان کی قطبیت کی بشارت خود غوث پاک نے عطا فرمائی تھی۔ غوث پاک نے اپنے ایک فرزند سے فرمایا کہ ماریرے میں میرا بیٹا ایک روحانی بیٹا اچھے میاں نامی رہتا ہے، تو یہ منصب ہے حضور اچھے میاں کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی فرزند سے غوث پاک کے اسی شہزادے سے فرمایا تھا کہ اچھے میاں جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے۔ تو یہ بشارت ہے حضور اچھے میاں کے متعلق، اور وہ فرماتے ہیں اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد میں خود فرماتے ہیں کہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ کام ہوگا، مگر جب خاندان کے کچھ افراد کو وہابیت رافضیت کی طرف آپ نے مائل پایا تو انہیں بلایا۔ بلانے کے بعد میں حضور اچھے میاں سرکار اور بزرگوں کا ایک معمول رہا کہ جب کسی اہم بات پر قسم کھاتے تو اپنی داڑھی کو پکڑتے، داڑھی کو اس طرح سے پکڑتے اور پھر فرماتے کہ اچھے میاں سرکار نے بھی اپنی داڑھی کو یہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، پکڑنے کے بعد میں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں آل احمد اچھے میاں کی جان ہے، اگر تم ان رافضیوں کی ان شیعوں کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو، اس وقت دعویٰ فرمایا تھا آپ نے حضور اچھے میاں نے، اگر تم ان رافضیوں کی ان شیعوں کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو دیکھ لینا، اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا۔ ان کے مرنے کے بعد میں ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا، اگر سور نہ ملے حضور اچھے میاں فرماتے ہیں تو فقیر کو فقیر نہ کہنا۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس بزرگ نے جو ہے وہ جو ملاقات کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم یہ کہنا کہ میں نے ایک سور کو مارا ہے۔ اب یہ جو قیدی تھا اس نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا، سب نے دیکھا ہے، سارے گواہ موجود ہیں، کہا فقیر جو کہتا ہے وہ کرو۔ اب چونکہ جو فقیر جو بزرگ تھے ایک بزرگی کا رعب جو اس پر پڑا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی میں کہوں گا، بابا جی میں کہوں گا، یہ کہہ کر وہ فقیر تو چلے گئے، بزرگ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، کورٹ میں پیشی ہوئی، پیشی ہونے کے بعد میں اب جب وہ پہنچے ہیں جج نے پوچھا کہ تجھے اپنا جرم قبول ہے، فلاں کو تو نے مارا؟
اس نے کہا کہ میں نے تو ایک سور کو مارا تھا، میں نے تو ایک سور کو مارا تھا، الاما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ غوث پاک کی بارگاہ کا جو منکر ہوتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد میں بھی، غوث پاک تو بہت بلند مقام پر کہ سر بھلا کیا کوئی جانے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدین، جو میرے مرید ہیں وہ میرے آستینوں میں ہیں، جب کوئی میرے مرید کو پریشان کرتا ہے نا تو میں اپنی آستینوں کو جھٹکتا ہوں، اور میری آستین کی جھٹکن جب میرے دشمن پر گرتی ہے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ کا وہ تیر ہوں جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں۔ غوث پاک فرماتے اور میں اللہ کی وہ تلوار ہوں جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس نے یہ کہا، اب جج کے دماغ میں، جج نے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں فلاں کو مارا؟ کہا نہیں، اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ جج کے دماغ میں آیا کہ چلو یہ تو فلاں کو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ اسی وقت سارے جمع ہوئے، قبرستان پہنچا گیا، قبر کو کھودا گیا۔ اب کھودا گیا تو کفن ہٹایا گیا، کفن جیسے ہی ہٹایا گیا تو اس جگہ پر وہ شخص نہیں بلکہ ایک سور مرا ہوا، ایک سور۔ جج نے فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پایا جا رہا ہے، لہذا یہ باعزت بن گیا۔ جانے کے بعد میں جب گھر آیا تو کافی خوشیاں منائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے تو سب کے سامنے اس کو فلاں کو مارا تھا، اور یہ سور والا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا کہ وہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا سور کا معاملہ کیا ہے، مگر آپ یہ بات سمجھے کہ وہاں بھی سور ہی ہوتا ہے۔ یہ سور والا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا کہ ایسے ایسے معاملات پیش ہوئے تھے، میں جیل میں تھا تو ایک بزرگ کوئی فقیر آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے بات کہی، مجھ پر ان کی ہیبت ایسی طاری ہو گئی، میں گیا اور جا کے وہ سارے معاملات وہاں پر کیے۔ بولے اچھا، تو کہا جیل میں جا کر پتا کریں کہ کون ہے، کیونکہ جب بھی جیل میں آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو انٹری ہوتی ہے۔ تو معاملات میں سب لوگ مل کے گئے اور کہا کہ فلاں تاریخ کے دن اتنے بجے ملاقات کے وقت میں کوئی شخص آئے تھے، دیکھیے وہ کون تھے جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی، ان کا نام کیا تھا۔ اب رجسٹر کھولا گیا، اس رجسٹر میں نام لکھا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی یہ نام لکھا ہوا تھا۔ یوسف مصری کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، مگر یوسف مصری کا واقعہ میں جو بتاتا ہوں میرے پاس سند ہے اس میں۔ یہ واقعہ میں نے سید شاہ علیہ رسول حسنین میاں نظمی سے سنا تھا، ماروی علیہ رحمہ، انہوں نے اپنے والد سید العلماء سے، سید العلماء نے یوسف مصری سے اس بات کی تصدیق کروائی تھی۔ مصر میں غوث پاک کا ایک بہت بڑا عاشق تھا جو ہر سال اہتمام کے ساتھ میں نیاز کرتا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب نیاز کا وقت آتا تو بڑے اہتمام کے ساتھ میں سارے شہر کو دعوت دیتا۔ جب پہنچا جب اس نے نیاز کا اہتمام کیا، اتفاق سے بوڑھا ہو گیا تھا، اپنے بچوں کو بھی اس عادت کا پابند بنا رکھا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا، مرض میں مبتلا ہوئے، یوسف مصری نے اپنی اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلانے کے بعد نے کہا کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے، چونکہ آج غوث پاک کی 11ویں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اور جی پاؤں گا، لہذا اگر میں مر جاؤں تو میری موت کے سبب غوث پاک کے لنگر کو بند نہ کیا جائے، بلکہ لنگر بدستور جاری رکھا جائے، اور جب تک
آخری فرض نہیں کھا لیتا اس وقت تک میری موت کا اعلان نہ کیا جائے اور مجھے کسی کمرے میں جو رکھ دیا جائے. انتقال ہوا یوسف مصری کا. انتقال ہونے کے بعد یوسف مصری کو کمرے میں رکھا گیا. بچوں نے اس کا اظہار کسی پر نہیں ہونے دیا. جو آتا سب کو کھانا کھلاتے. کوئی پوچھتا یوسف مصری کہاں ہے, کہتے کہ والد صاحب اندر. تو لوگ مشغولیت کے سبب جو ہے وہ کوئی ملاقات نہیں کر پا رہا تھا. سب کھانا کھا رہے تھے لنگر. لیکن اولاد ہو تو ایسی کہ اپنے باپ کے حکم پر ایسا عمل کیا, وہ بھی حضور غوث پاک کی محبت. تو اعلان نہیں کیا, لنگر جاری تھا. لنگر جاری تھا, سب کھا کر چلے گئے. کچھ احباب تھے, ایک شخص آئے, ایک بزرگ آئے. انہوں نے کہا کہ نیاز, تو کہا حضور نیاز کھا لیجئے. کہا یوسف کا. کہا حضور آپ نیاز کھا لیجئے, وہ اندر ہے. کہا ٹھیک ہے, مجھے یوسف سے ملنا ہے. یوسف اب اولاد تھی. انہوں نے کہا کہ حضور آپ کھا لیجئے, کیونکہ والد کی یہ تھی کہ میرے موت کا جو ہے وہ اظہار کسی پر نہ کیا جائے. وہ فقیر جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں, مجھے یوسف سے ہی کا ساتھ, میں کھاؤں گا تو یوسف کے ساتھ. اولاد نے ہر طرح سے منوانے کی کوشش کی لیکن نہ مانے. شیخ کو دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ اندر آئیے. اب وہ شیخ اندر آئے, کونے میں کمرے میں لے کر گئے کہ کہا کہ حضور ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے. چونکہ یہ ان کی وصیت تھی کہ جب تک حضور غوث پاک کا لنگر پورا نہیں ہوتا اس وقت تک میرے موت کی اطلاع کسی کو نہ دی جائے, تاکہ میری موت کی وجہ سے غوث پاک کے لنگر میں خلل نہ آئے. یہ کہہ کر سارا ماجرا جو ہے انہوں نے اس شیخ سے کہا. شیخ بولے کہ مجھے یوسف کے پاس لے چلو. دوسرے کمرے میں لے کے جایا گیا جہاں پر یوسف مصری کی لاش رکھی ہوئی تھی. کفن ہٹایا گیا چہرے سے. شیخ نے اس یوسف مصری کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا یوسف زندگی بھر میری نیاز کراتا رہا, آج میں آیا ہوں تو سویا پڑا ہے. اٹھ کر زندہ. یوسف مصری جو مر کے کئی گھنٹے ہوئے تھے اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہوا, زندہ ہوا. جو ذات آئی تھی زندہ کرنے وہ غوث پاک کی تھی, وہ غوث پاک کی تھی. یہ واقعہ ایک واقعہ وہ جو کشمیر کا ہے. اس واقعے کو میں نے سنا مرحوم چودھری محمد گلزار سے. مرحوم چودھری محمد گلزار نے واقعہ سنا اپنے والد سے, اور ان کے والد وہاں موجود تھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. صرف دو واسطے. تو چودھری گلزار نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ ایک عورت تھی جو غوث پاک کی خاتون تھی, جو غوث پاک کی نیاز بڑے اہتمام سے کرتی تھی. ہر 11ویں کی 11 تاریخ کو اور بڑے اہتمام کے ساتھ, یعنی پورا گھر صاف کرتی, پھر نیاز بناتی, پھر فاتحہ دیتی. پڑوس میں ایک غیر مسلم عورت اس کے رہتی تھی. تو وہ رہتی تھی, چونکہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلقات قائم ہو گئے تھے, تو وہ آتی جاتی تھی. ہر مہینے کی 11 تاریخ, چاند کی 11 تاریخ کو یہ معمول دیکھ کر وہ اس نے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے. تو وہ عورت نے کہا کہ یہ بڑے پیر, اب چونکہ وہ ہندو تھی اس لیے اس نے کہا کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے. تو غوث پاک کو نہیں جانتی تھی. تو اس وقت کیونکہ شہنشاہ کو ہندی میں سمراٹ بھی کہتے ہیں. تو اس عورت نے کہا, مسلمان عورت نے کہا کہ یہ بغداد کے سمراٹ کی نیاز ہے, بغداد کے سمراٹ کی.
بغداد کے سمراٹ کی نیاز؟ کہا ہاں بغداد کے سمراٹ کی نیاز ہے۔ تو وہ کون ہے؟ کہا یہ بغداد میں رہتے ہیں۔ تو یہ نیاز دلانے کا مقصد کیا ہے؟ اس غیر مسلم نے پوچھا۔ کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، تو بغداد کے سمراٹ ہماری مدد کرتے ہیں، بغداد کے سمراٹ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اب اس عورت کے دل میں حضور غوث پاک کی محبت ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ غیر مسلم، وہ ہندو عورت جو ہے وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنا پورا گھر صاف کرتی اور اہتمام کے ساتھ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تب تیرا قائل ہے اباس، اہتمام کے ساتھ میں سرکار بڑے پیر دستگیر کی نیاز کراتی، نیاز بناتی اور پھر لے کر آ کر اس مسلمان خاتون کے گھر میں رکھتی اور کہتی کہ بغداد کے سمراٹ کی فاتحہ دلاؤ، اور پھر اس کو تقسیم کرتی غربا میں۔ کئی وقت ہو گیا، چونکہ آنا جانا تھا، اس خاتون کا شوہر اس پر عاشق ہوا۔ مولانا صاحب نے بتایا نا کہ عورتوں کے لیے جو پردے کے معاملات ہیں کیوں اہم ہیں، تو عاشق ہوا۔ یہ غیر مسلم تھی، چونکہ یہ اخنور کا واقعہ ہے، کشمیر میں اخنور کر کے ایک جگہ ہے، اس کا یہ واقعہ ہے۔ تو آنے جانے کے سبب یہ معاملات، تو اس کے اوپر عاشق ہوا مگر کبھی اس کو وقت نہ ملا۔ اتفاق سے وہ مسلمان خاتون اپنے مائکے گئی۔ اب یہ اس کے شوہر نے سوچا کہ آج اچھا وقت ہے، اس نے ان دونوں میاں بیوی سے کہا غیر مسلم سے کہ جائیں گے اور وہاں پر جنگل کی فلاں جگہ کی سیر کر کے آتے ہیں۔ چونکہ معاملات پڑوسی کے تھے، وہ دونوں گئے۔ اب یہ تینوں، ایک گھوڑا تھا، اب یہ چلنے لگے۔ جب جنگل میں پہنچے تو 20 جنگل میں سے جانے کے بعد میں اس شخص نے وہ ایک چاقو نکالا اور اس غیر کے شوہر کو، غیر عورت کے شوہر کو جو ہے اس کو وہیں پر قتل کیا۔ اب یہ ڈری، اب یہ اپنی ہوس پوری کرنے کی طرف اس کی طرف لپکا۔ اب اسے کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو اپنے شوہر کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، پھر جنگل میں اکیلی، اب اس کی کوئی مدد کرنے والا وہاں موجود نہیں۔ یہ جیسے ہی قریب ہوا، قریب ہونے کے بعد میں جیسے ہی قریب جانے والا تھا، اب یہ سمجھ گئی کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی وقت اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس عورت نے پکارا، بغداد کے سمراٹ، زندگی بھر میں آپ کی نیاز کراتی رہی، حضور میں نے آپ کو دل سے چاہا ہے، بغداد کے سمراٹ آپ لوگوں کی مشکل میں اس کی مدد کرتے ہیں، میں آج آپ کو پکارتی ہوں، بغداد کے سمراٹ میری مدد فرمائیے۔ یہ کہنا تھا، بغداد کے سمراٹ میری مدد فرمائیے۔ وہ شخص اس عورت کا ہاتھ پکڑنے والا تھا، اتنے میں وہاں پر ایک گھوڑ سوار وہاں نمودار ہوا، چہرے پر جلال، ہاتھ میں تلوار، اور اسی وقت اس شخص کو قتل کیا۔ اور پھر اس خاتون کو کہا کہ اپنے شوہر کے پاس جا۔ خاتون اپنے شوہر کے پاس گئی، پھر اس شخص سے کہا کم بیزنی، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ یہ فرمایا، جیسے ہی غوث پاک نے فرمایا وہ شخص زندہ ہوا۔ اب یہ دونوں اپنے گھر واپس آئے، مقدمہ ہوا، پتا چلا کہ وہ شخص قتل ہوا ہے۔ راجہ ہری سنگھ کا دور تھا، اس کی سلطنت میں مقدمہ دائر کیا گیا، ان دونوں کو، میاں بیوی کو لایا گیا۔ راجہ ہری سنگھ نے پوچھا کہ تم نے ایسے ایسے معاملات کیے ہیں؟ کہا ہم نے تو کیے، ہم تو پہنچے تھے مگر یہ معاملات ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ کہا اسے ہم نے نہیں مارا، بغداد کے سمراٹ نے مارا ہے۔ کہا بغداد کے سمراٹ نے؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگے
کہ کیا معاملات ہیں، سچ سچ بتاؤ. کہا کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، بلکہ جب بغداد کے سمراٹ نے اس خاتون نے کہا میرے شوہر کو زندہ کیا، اسی وقت ہم کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئے. انہی کے ہاتھوں پر ہم مسلمان ہو چکے ہیں. بغداد کے سمراٹ نے اسے زندہ کیا، میرے شوہر کو زندہ کیا اور اس شخص کو مارا. کا گواہ. تو اخنور میں ایک بزرگ تھے جو جذبی کیفیت میں رہتے تھے، لیکن ان کی بزرگی کے تعلق سے راجا بھی جانتا تھا کہ ایک بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، جبکہ وہ خود غیر مسلم تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اور ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اس دربار میں وہ حاضر ہوئے، جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، مگر اس دن ان پر جذبی کیفیت نہیں تھی. کہا کہ راجا یہ میاں بیوی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. کہا راجا کھڑا ہوا اپنی جگہ سے. کہا بابا آپ؟ کہا ہاں. کہا کہ اسے بغداد کے سمراٹ نے ہی اس کے شوہر اس شخص کو مارا. کہا کیسے؟ کہا کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو میں اسی جنگل میں جنگل کے دوسرے کنارے موجود تھا، اور پھر اپنی چادر کو اتارا، جو کمبل اوڑا ہوا تھا اتارا. کہا یہ نشان دیکھ رہے ہو یہ پیٹھ پر؟ کہا جی بابا. فرماتے ہیں بغداد کے سمراٹ نے مجھے مارا تھا. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس عورت کی طرف وہ شخص جب پلٹا تھا تو اس وقت میں اسی جنگل میں آرام کر رہا تھا. تو بغداد کے سمراٹ حضور غوث پاک نے اس تلوار کو، جب اس نے غوث پاک کو پکارا تو اسی راستے سے گزرتے ہوئے وہی تلوار کی نوک میرے پیٹ پر رکھی اور فرمایا کہ تیری سلطنت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے. یہ حضور غوث پاک ہے. اب آئیے اصل مقصد کی طرف. 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، غوث پاک کی عظمت اور ان کی بزرگی کو آپ سمجھ گئے. غوث پاک کے علم کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک دن میں 500 فتاوے استفتے آتے تھے اور 500 استفتے کے جواب دیا کرتے تھے. 500 فتاوے ایک ایک دن میں لکھا کرتے تھے. وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب بد مذہب کو تم آتے ہوئے دیکھو تو اپنا راستہ پلٹ دو. غوث پاک فرماتے ہیں. مولانا نے کہا ہم کہتے ہیں سلام کلام کہ سلام نہ کرو، ان سے کلام نہ کرو. غوث پاک سے بڑا عالم کوئی لا سکتا ہے اس دنیا میں، غوث پاک سے بڑا پیروں کا پیر کہہ رہا ہے. سارے پیروں کی پیری ایک طرف، غوث پاک کا معاملہ ایک طرف. یہ حال ہے حضور غوث پاک کا. وہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کو جب آتے ہوئے دیکھو تو اپنا راستہ پلٹو، کاٹ دو راستہ. بات سلام اور کلام کے معاملات میں سمجھ میں آتی کہ ان سے سلام نہ کیا جائے، کلام نہ کیا جائے. راستہ کاٹنا کہ دیکھ لیا اور راستے سے پلٹ گئے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی بد مذہب گزرتا ہے، کوئی بد مذہب ہوتا ہے تو وہ آتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہیں تم اس کے بازو سے گزر جاؤ یا وہ تمہارے بازو سے گزر جائے تو جو اس میں لعنت ہو رہی ہے اس کے چھیٹے تم پر نہ ملے. یہ حال حضور غوث پاک کے تعلق سے امام عبداللہ یافعی کے حوالے سے امام شرف الدین نووی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک بد مذہبوں پہ بہت غضب فرماتے. رافضیوں کے ساتھ بصرہ میں حضور غوث پاک نے مناظرے کیے تو عقیدہ غوث پاک دے رہے ہیں. عقیدہ سیکھو، عقیدہ سمجھو کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے. آج کل آ کر کوئی یہ کہہ دے کہ دیوبندی کے ساتھ میں بھی اٹھا بیٹھا جائے، وہابی کے ساتھ میں بھی، رافضی کے ساتھ میں بھی، تو پہلے اس کو کہنا کہ تیری بات ایک طرف، ہم تجھے مانے یا غوث پاک کو مانے؟ مانا تو غوث پاک کو جائے گا نا. تجھے سے 1000 بھی آ جائے اور ایک بات کہے تب بھی غوث پاک کی، ہزاروں مل کر بھی اس کے خلاف بات کہے تب بھی غوث پاک کی بات کا رد نہیں کیا جا سکتا. یہ اس بات کی اہمیت کو سمجھو. آج کل آ کر کوئی بھی آپ کے درمیان کہہ دے گا، ابھی پتا چلا کہ کچھ
کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں پیر بنتا ہے، کون پیر آیا تھا پتہ نہیں مجھے، پیر تھا یا پیر تھا، بلکہ وہ پیر بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کی شان میں. تو منہ انسان بات وہ کرے جو اس کے لیول کی ہوتی. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے معاملات، صحابہ کے بارے میں جب بولو تو اچھا ہی بولو، اور میرے صحابہ کے معاملات کو لے کر مجھے اذیت نہ پہنچاؤ. صحابہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور پھر پیر بنے بیٹھے ہیں. بتاؤ کہ ایسے پیروں کی پیری آپ کو کل قیامت میں بچا پائے گی؟ بچا پائے گی؟ نہیں بچا پائے گی. اس لیے سوچ سمجھ کے مفتی نانپارا مولانا رجب علی خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے پانی پی چھان کے پیر کر جان دے. ایسوں کے پیچھے چلو جس کا عقیدہ حضور غوث پاک کے عقیدے پر ہو، جو غوث پاک کو پیر صرف نام کا نہیں بلکہ اس غوث پاک کو پیر زبان سے بھی کہتا ہو، دل سے بھی مانتا ہو، اور غوث پاک کی بھی مانتا ہو، غوث پاک کو بھی مانتا ہو اور غوث پاک کی بھی مانتا ہو، ان کے فرمان پر عمل کرتا ہو، تو عقیدے میں مضبوط رہے، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہے، بد مذہبوں سے دور رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں علماء اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، اور میری کسی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو جو جس پر شریعت کی گرفت ہو تو آپ بھی میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.